لالچ کا انجام۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک پرانی حویلی تھی۔ اس حویلی کا مالک ایک تاجر تھا جس کا نام کریم بخش تھا۔ کریم بخش بہت مالدار تھا، لیکن دولت نے اس کے دل کو سخت اور آنکھوں کو اندھا بنا دیا تھا۔ اس کے پاس سونا، چاندی، زمینیں اور بے شمار دکانیں تھیں، مگر پھر بھی وہ کبھی مطمئن نہ رہا۔ وہ دن رات دولت بڑھانے کے لیے نئے نئے طریقے سوچتا رہتا۔ محنت کرنے کے بجائے وہ ہمیشہ ایسے منصوبے بناتا جن میں دوسروں کو دھوکہ دے کر خود کا فائدہ حاصل کرے۔ لوگ اس کی لالچ سے تنگ آ چکے تھے، مگر دولت کی وجہ سے کوئی اس کے سامنے آواز نہ اٹھا پاتا۔ ایک دن کریم بخش کو خبر ملی کہ گاؤں کے ایک سیدھے سادے کسان کے پاس ایک چھپا ہوا قیمتی پتھر ہے جو کئی نسلوں سے ان کے گھر میں محفوظ ہے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ پتھر رکھنے والے کو کبھی فاقہ نہیں ہوتا اور اس کے رزق میں برکت رہتی ہے۔ کریم بخش کا دل لالچ سے بھر گیا۔ اس نے طے کیا کہ یہ پتھر ہر حال میں حاصل کرنا ہے۔ وہ کسان کے پاس گیا، میٹھے بول بولے، رشتہ داری کا لالچ دیا، بڑی بڑی رقموں کا وعدہ کیا، مگر کسان سیدھا سادہ تھا۔ اس نے کہا، یہ پتھر ہمارے بزرگوں کی امانت ہے، میں اسے بیچ نہیں سکتا۔ یہ سن کر کریم بخش کے اندر کا لالچ اور بھڑک اٹھا۔ اس نے سازش رچی۔ ایک رات وہ چپکے سے کسان کے گھر گیا اور چوری کر کے پتھر لے آیا۔ اس لمحے اس کا دل خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اس نے سوچا، اب میرا خزانہ کبھی ختم نہ ہوگا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی پتھر اس کے خزانے میں رکھا گیا، حویلی میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ پہلے تو دکانوں کا کاروبار گرتا گیا، پھر اس کے گوداموں میں آگ لگنے لگی، گھر کے نوکر ایک ایک کر کے چھوڑ گئے، اس کی دولت جیسے ریت کی طرح ہاتھ سے نکلنے لگی۔ کریم بخش نے سمجھا شاید یہ وقتی آزمائش ہے، مگر حالات دن بدن بدتر ہوتے گئے۔ ایک رات وہ خواب میں اپنے مرحوم والد کو دیکھتا ہے۔ والد غصے میں کہتے ہیں، کریم، یاد رکھ، جو چیز دھوکہ اور ظلم سے حاصل کی جائے وہ کبھی برکت نہیں لاتی۔ وہ پتھر تیری دولت بڑھانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ رزق میں برکت کا نشان تھا۔ تو نے لالچ میں آ کر دوسروں کا حق مارا ہے، اب تجھے اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ کریم بخش بڑبڑا کر جاگ گیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے پاس نہ دکانیں بچیں نہ زمینیں۔ ایک وقت آیا کہ جس کے پاس خزانے کا ڈھیر تھا، وہی کریم بخش ایک ایک روٹی کے لیے ترسنے لگا۔ کسان کو جب پتھر کی چوری کا پتہ چلا تو اس نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، رزق کی اصل برکت ایمانداری میں ہے، نہ کہ پتھروں میں۔ آخرکار کریم بخش غربت اور بیماری میں تنہا مر گیا۔ اس کی شان و شوکت، اس کی حویلی، اس کی دولت سب ریت کی طرح بکھر گئی۔ گاؤں کے لوگ اس کی کہانی کو عبرت بنا کر آنے والی نسلوں کو سنانے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ انسان کے دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمانداری اور قناعت ہے۔ جو رزق دوسروں کے حق مار کر حاصل کیا جائے، اس میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔